بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ انشاءاللہ تعالی اپنے سلسلے کو مکمل کرتے ہیں۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 72۔ آج سے ایک نیا عنوان شروع ہوگا، شروع کرتے ہیں عربی عبارت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله أئمة الدين وصحبه سرج الإسلام والمسلمين، أما بعد، فيقول أضعف عباد الله الغني محمد عابد بن أحمد علي بن القاضي محمد مراد الواعظ السندي الأنصاري تاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم، لما كان مسند الإمام الأعظم والهمام الأقدم أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه من رواية الخصفكي مرتبا على أسماء شيوخه بحسب ما روى عنهم رحمهم الله تعالى، وكان استخراج الحديث منه مشكلا خصوصا لمن لا يدري شيخ الإمام في ذلك الحديث. أردت أن أرتبه على الأبواب الفقهية ليسهل البحث فيه مستعينا بالله إنه مفيض الخير والجود۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ خطبہ۔ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور رسولوں کے سردار، ان کی آل جو دین کے امام و پیشوا ہیں، اور آپ کے اصحاب جو اسلام کے چراغ ہیں، اور تمام مسلمانوں پر درود و سلام ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ سخی و غنی کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ ضعیف و ناتواں بندہ یعنی مرتب نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ کلام کیا، یعنی محمد بن عابد احمد علی بن قاضی محمد مراد واعظ سندی انصاری، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے، بے شک وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہتے ہیں امام اعظم اور حمام اقدم ابو حنیفہ نعمان رضی اللہ عنہ کی مسند باروایت خصفکی امام اعظم کے شیوخ کے اسماء پر مرتب تھی، اور یہ آپ کے شیوخ رحمہم اللہ کی روایات کے بھی موافق تھی، لیکن اس سے حدیث کو تلاش کرنا مشکل تھا، خصوصاً ایسے شخص کے لیے جو شیخ امام رضی اللہ عنہ کو اس حدیث کی بابت نہیں جانتا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہوئے آسان تلاش کی غرض سے اس مسند امام اعظم کو ابواب فقہیہ پر مرتب کرنے کا ارادہ کیا۔ بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ بھلائی و سخاوت کا فیض دینے والا ہے۔ حدیث نمبر 1 عربی عبارت ہے۔ ابو حنیفة عن يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن الوقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ ترجمہ۔ امیر المؤمنین ابو حفص حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عملوں کا انحصار ارادے پر ہے، سو جو آدمی اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اور جس آدمی نے دنیاوی مطلب کو حاصل کرنے یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی کے جانب ہوگی جس جانب اس نے ہجرت کی تھی۔
حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور غزوہ خندق میں شرکت فرمائی، مدینہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ الاعمال بالنیات، بعض روایات میں یہ جملہ العمل بالنیہ اور بعض میں انما الاعمال بالنیات کے الفاظ ہیں، یعنی ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی، یعنی جو اس نے اس عمل کے ساتھ نیکی، برائی، اخلاص، ریا وغیرہ دنیا و آخرت کے مقاصد کا ارادہ کیا، پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یعنی ان دونوں کی رضا کے لیے ہو، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یعنی آخرت میں مطلب یہ کہ اس کی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت اور اپنے معاملے اور ان کے سپرد کرنا اس کو آخرت میں کافی ہوگا، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف اس کو پانے کی غرض سے ہو، یعنی دنیا کے اغراض سے کسی غرض کی طرف ہو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے علاوہ اور کوئی ارادہ نہ ہو، یعنی وہ دنیا کو آخرت کے لیے وسیلہ بھی نہ بنائے، یا عورت کی طرف اس سے نکاح کرنے کے لیے ہو، یعنی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کرے، جیسا کہ امام طبرانی نے مضبوط سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، ہم میں سے ایک شخص نے مکہ میں ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس عورت کا نام قیلہ اور اس کا لقب ام قیس تھا، اکثر محدثین اس کا نام بھول گئے ہیں۔ اس عورت نے شادی سے انکار کیا اور شرط لگائی کہ اگر وہ شخص ہجرت کرے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ اس شخص نے ہجرت کر کے اس عورت سے نکاح کر لیا، اس وجہ سے ہم اس شخص کو مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ حاشیے میں ذکر ہے، نعمت الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118، کشف المشکل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16، فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8، فضل الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139، عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28۔ تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی، یعنی اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کا اس نے قصد و ارادہ کیا، مطلب یہ کہ اس کی ہجرت مذموم اور ناقابل قبول ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، شرح الملا علی القاری رحمہ اللہ تعالی علیہ على مسند الامام الاعظم ذکر اسناده عن یحییٰ صفحہ نمبر 221-222۔ خلاصہ، ہم کو تمام اچھے اعمال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی نیت کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو علماء نے ثلث الایمان کہا ہے، اس لیے ہم کچھ بسط کے ساتھ اس کی مزید شرح کرتے ہیں۔ نیت کا لغوی معنی، نمبر 1 ارادہ کرنا، نمبر 2 قصد کرنا، اور یہ المنجد کتاب سے حاصل کیا ہے۔ نیت کی تعریف، نمبر 1 کسی کام کا ارادہ کرنا جو اس کام سے ملا ہوا ہو، نمبر 2 نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کسی چیز کا ہو۔ خزائن التعریفات صفحہ نمبر 395۔ نیت کی شرعی تعریف، شریعت میں عبادت کے ارادے کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے، نزہۃ القاری شرح صحیح بخاری صفحہ نمبر 224 جلد نمبر 1۔ حدیث کی عظمت کے متعلق علماء کے اقوال۔ امام و علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے فرمایا، کیونکہ اس حدیث میں نیت بیان ہے اور اسلام کے احکام کے بجا آوری 3 طرح سے ہوتی ہے، قول سے، فعل سے، نیت سے، لہذا نیت تہائی اسلام ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49 تحت حدیث مذکورہ۔ امام بیہقی نے اس کی توجیح یہ فرمائی ہے
کہ علم یا دل سے ہوتا ہے یا زبان سے یا بقیہ اعضاء سے، اور نیت عمل دل کا ہے، اس لیے یہ حدیث علم کا تیسرا حصہ ہوئی۔ مرقاہ تحت حدیث مذکورہ۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ علماء اپنی تصانیف میں اس حدیث کو سب سے پہلے لکھتے ہیں کیونکہ عموماً اس کی حاجت پڑتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام اعمال میں اصل چیز نیت ہے۔ عبد الرحمن مہدی یہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی کوئی کتاب تصنیف کرے اس کو چاہیے کہ اس کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لکھے۔ کتاب الاذکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ اسی وجہ سے تمام محدثین نے اپنی تصانیف کا افتتاح اس حدیث سے کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب ہیں۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح مسلم للنووی کتاب الامارہ بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 53۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو ثلث علم قرار دیا ہے تحت حدیث مذکورہ فتح الباری و مرقات۔ امام ابن دقیق العید نے اس حدیث کو ثلث الاسلام قرار دیا ہے تحت حدیث مذکورہ فتح الباری۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول اسلام 3 احادیث پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اعمال کا مدار نیت پر ہے، صحیح بخاری۔ نمبر 2 حلال ظاہر اور حرام بھی ظاہر ہے، صحیح بخاری 52۔ نمبر 3 جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی عبادت نکالی جس کا دین میں منشا نہ ہو وہ مردود ہے، صحیح بخاری 269۔ امام ابو داود نے فرمایا کہ فقہ کا مدار 5 احادیث پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 اعمال کا مدار نیات پر ہے، بخاری 1۔ نمبر 2 حلال ظاہر اور حرام بھی ظاہر ہے، صحیح بخاری 52۔ نمبر 3 میں نے تم کو جس کام سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو، میں نے تم کو جس کام کا حکم دیا ہے اس پر جس قدر تم عمل کر سکتے ہو عمل کرو، مسلم 1337۔ نمبر 4 کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ، سنن ابن ماجہ حدیث ہے 2341۔ اور نمبر 5 دین خیر خواہی ہے، بخاری 57۔ عنوان ہے نیت اور اختلاف ائمہ کرام۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح فرماتے ہوئے استادی المکرم شیخ الحدیث حضرت علامہ پیر محمد افضل قادری مد ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ کرام کے نزدیک اعمال سے مراد اچھے عمل ہیں اور اعمال کا مضاف یعنی حکم الاعمال مقدر ہے۔ احناف کے نزدیک حکم یہ ہے، حکم سے حکم اخروی یعنی ثواب مراد ہے، لیکن شوافع کہتے ہیں کہ حکم سے مراد حکم دنیاوی یعنی صحت عمل ہے۔ تو احناف کے نزدیک حدیث کا معنی ہوگا کہ اعمال کا ثواب عبادت کی نیت کے ساتھ ہے، یعنی اگر نیت عبادت نہیں تو عمل ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ اور شوافع فرماتے ہیں کہ عمل کا صحیح ہونا عبادت کی نیت کے ساتھ ہے، یعنی اگر نیت ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، اگر نہیں ہوگی تو صحیح نہ ہوگا۔ یہ اختلاف وضو میں ظاہر ہوتا ہے کہ احناف کے نزدیک اگر وضو کی نیت نہ ہو تو وضو ہو جاتا ہے لیکن وضو کرنے کا ثواب نہیں ملتا، اور شوافع کے نزدیک تو سرے سے ہی وضو ہی نہیں ہوتا۔ احناف کی طرف سے الزامی جواب یہ ہے کہ نکاح، تجارت، سعی، جمعہ مبارکہ کی نیت نہ ہو تو یہ تمام اعمال آپ شوافع کے نزدیک بھی صحیح ہو جاتے ہیں،
یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر نکاح میں آدمی کی یہ نیت نہ کرے کہ میں سنت نبوی کو ادا کر رہا ہوں تو نکاح ہو جائے گا، اسی طرح تمام مذکورہ امور کا حال ہے کہ وہ نیت کے بغیر بھی صحیح ہو جاتی ہے، لہذا شوافع کے معنی پر نقض وارد ہو گیا۔ احناف کے نزدیک حکم سے مراد حکم ثواب ہے، اس پر قرینہ لفظی و معنوی دونوں موجود ہیں۔ نمبر 1، قرینہ لفظی۔ حکم سے مراد صحت عمل لینے پر اجماع نہیں، لیکن ارادہ ثواب سے عمل کرنے پر ثواب کے ملنے پر سب کا اجماع قائم ہے کہ نیت ثواب کے ساتھ عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، قرینہ معنوی۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت ہی فرمایا، اور عورت و دنیا کی طرف آنے کو بھی ہجرت ہی فرمایا۔ پتہ چلا کہ حکم سے مراد حکم اخروی یعنی ثواب ہے، حکم دنیاوی صحت عمل نہیں، ورنہ دونوں کے لیے الفاظ مختلف ہوتے، لیکن ایسا نہیں، دنیا میں دونوں کو ہجرت کہا گیا ہے۔ اکثر شوافع کا معنی صحیح ہوتا تو دنیا و عورت کی طرف آنے والے کو مہاجر نہ کہا جاتا۔ تقریرات علی البخاری، ازبیر محمد افضل قادری مد ظلہ۔ عنوان ہے ہجرت کی تعریف اور اس کے اقسام۔ ہجرت کا لغوی معنی ہے ترک کرنا۔ مختار الصحاح صفحہ نمبر 397 بیروت۔ ہجرت کا اصطلاحی معنی کافروں کے علاقے کو ترک کر کے مسلمانوں کے علاقے میں جانا، یا دارالخوف کو ترک کر کے دارالاسلام کی طرف جانا۔ ہجرت کی تعریف علامہ سید میر شریف جرجانی علیہ الرحمہ ہجرت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہی ترک الوطن الذي بین الکفار والانتقال الى دار الاسلام۔ حاشیہ میں ذکر ہے، کتاب التعریفات، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، صفحہ نمبر 182۔ ترجمہ: کفار کے علاقے کے درمیان جو وطن ہے، اس کو چھوڑ کر اسلامی ریاست کی طرف منتقل ہو جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت کے اقسام۔ نمبر 1، ابتداء میں مسلمانوں کا مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، دارالخوف سے دارالامان کی طرف ہجرت ہے، یا جیسے اب مسلمانوں کا بھارت سے برطانیہ، امریکہ، ہالینڈ یا بعض افریقی ممالک کی طرف ہجرت کرنا۔ نمبر 2، مسلمانوں کا مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا، یا بعد میں اسلام لانے والوں کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا۔ نمبر 3، جو شخص کافروں کے ملک میں رہتا ہو، وہاں شعار الاسلام اور اظہار دین پر قادر نہ ہو تو اس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا واجب ہے، جیسے بھارت سے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ نمبر 4، برے کاموں کو ترک کر کے نیک کاموں کی طرف ہجرت کرنا۔ حدیث میں ہے، مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کرے۔ بخاری نمبر 10۔ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کرے، اور یہ حدیث اخذ کی ہے سنن ابن ماجہ نمبر 3943۔ ایک اور تعریف ہے، مہاجر وہ ہے جو برائیوں سے ہجرت کرے، اور اس کو لیا گیا ہے مسند امام احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 206۔ نمبر 5 میں آتا ہے، آخری زمانہ میں جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو لوگ شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عن قریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، پھر وہی زمین کے نیک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو لازم پکڑیں گے، اور روئی زمین کے برے لوگ اپنی جگہوں پر رہیں گے۔
سنن ابو داود صفحہ نمبر 2482۔ ہجرت کے ختم ہو گئی یا باقی رہ گئی؟ ہجرت کے بارے میں احادیث میں تعارض ہے۔ بعض میں فرمایا گیا کہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی، اور بعض میں فرمایا گیا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہو گئی۔ جن احادیث میں ہجرت کے منقطع ہونے کا بیان ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد ونیۃ وإذا استنفرتم فانفروا، بخاری نمبر 2783۔ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے۔ حدیث نمبر 2 میں آتا ہے: عن عطاء ابن ابی رباح قال زرت عائشة مع عبید ابن عمیر الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية، بخاری نمبر 3900۔ ترجمہ: حضرت عطاء بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر لیثی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی، تو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہجرت کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، آج کل ہجرت نہیں، پہلے مومنین کو خطرہ تھا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، تو وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بھاگتے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، اب مؤمن جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ حدیث نمبر 3 میں آتا ہے: عن ابی عثمان عن مجاشع رضی اللہ عنہ قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها، فقلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد۔ حدیث مذکور ہے بخاری میں نمبر 2962 اور مسلم شریف میں 1863۔ حدیث کا ترجمہ ہے: حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی معبد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تاکہ آپ اس کو ہجرت پر بیعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت مہاجروں کے لیے ختم ہو چکی ہے، تو میں نے عرض کی، پھر آپ ہماری کس چیز پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام اور جہاد پر۔ یہ وہ احادیث ہیں جن میں ہجرت کے ختم ہو جانے کا فرمایا گیا ہے، اور جس حدیث میں ہجرت کے قیامت تک باقی رہنے کا فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، عن معاویہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، سنن ابو داود نمبر 2479۔ ترجمہ ہے: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ہجرت اس وقت تک منقطع نہیں ہوگی جب تک توبہ منقطع نہ ہو، اور توبہ اس وقت منقطع ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس حدیث میں یہ تطبیق ہے کہ ابتدائے اسلام میں ہجرت فرض تھی، اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اب ہجرت مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لہٰذا
جو ہجرت منقطع ہو چکی وہ فرض تھی، اور جو ہجرت قیامت تک باقی رہے گی وہ مستحب ہے۔ نعمت الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122۔ لیکن امام بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے یہ تطبیق فرمائی ہے کہ اب مکہ سے ہجرت فرض نہیں، کیونکہ وہ دارالاسلام بن چکا ہے۔ باقی وہ جگہیں جہاں دین اسلام کے احکامات کی حفاظت نہ کی جا سکے وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ عمدۃ القاری کتاب الجہاد والسیر فضل باب الجہاد والسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 حدیث نمبر 2783 واللہ اعلم۔ سوال ہے، عورت بھی تو دنیا میں شامل تھی، پھر اس کا مستقل ذکر کیوں کیا گیا؟ جواب نمبر 1، اس کا جواب علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ عورت کا فتنہ بہت سخت ہے، اس لیے اس کا مستقل ذکر کیا گیا ہے۔ جواب نمبر 2، اس لیے عورت کا مستقل ذکر کیا گیا ہے کہ عورت ہی اس حدیث کے وارد ہونے کا سبب تھی۔